سرکار نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار میری شہزادی فاطمہ ہے۔ حضرت چشتی صاحب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میری امت کی جنتی عورتوں کی، سرکار نے فرمایا سب جنتی عورتوں کی سردار جو ہے وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ جنت میں مریم بھی جائے گی، جنت میں حاجرہ بھی جائے گی، جنت میں آسیہ بھی جائے گی، جنت میں حوا بھی جائے گی، لیکن جنتی عورتوں کی سردار جنتی جوانوں کے سردار سیدہ کے شہزادے ہوں گے، اور جنتی عورتوں کی سردار سرکار کے شہزادے ہوں گے۔ یعنی جس عورت کو بھی جنت میں جانا اس کو سیدہ کے قدموں کو تھامنا پڑے گا، اس کو سیدہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، اس کو سیدہ کی غلامی کا پتہ دل میں ڈالنا پڑے گا، اور اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اور سیدہ اکثر یہ فرمایا کرتی تھی کہ یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے، تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ابھی ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا لیکن تیری رات ختم ہو جاتا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تعجب کہ میں دیکھوں کہ اتنی شانوں والی ہستی ساری رات عبادت کرتی ہے، آخر اللہ سے مانگتی کیا؟ حضرت حسن فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سرکار کے قریب ہوا، ایک دفعہ میں سرکار کے قریب، ایک دفعہ میں سیدہ کے قریب ہوا، سیدہ کے قریب گیا کہ سنوں کہ میری والدہ کیا دعا کرتی ہیں، سنوں کہ میری والدہ کیا دعا کرتی ہیں، کیا دعا کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کیا مانگتی ہیں، اپنے لیے کیا مانگتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کیا مانگتی ہیں۔ لیکن حضرت حسن فرماتے ہیں میں جتنی دیر سنتا رہا، میں نے اگر سیدہ سے سنا تو ایک ہی دعا سنی کہ یا اللہ میری بابا کی امت میں یا اللہ میرے بابا کی امت میں پکڑ مت کر، یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دینا۔ ارے کتنا بے غیر ہے وہ امتی، کتنا بے حیا ہے وہ امتی، کتنا بے غیرت و بے شرف ہے وہ امتی کہ اتنی قریب ہستی کا ذکر نہ کرے، اتنی قریب ہستی کے ارے سن لو نتائج کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بات حق کی کرتا ہوں۔ جن کا خون رگوں میں انہوں نے حق کی بات کرنا سکھایا ہے، انہوں نے حق کی بات کرنا سکھایا ہے، انہوں نے ڈرنا نہیں سکھایا۔ یاد رکھنا سیدہ کا ذکر ایسا ہے جو شجرے سنگل دیتا ہے، بتا دیتا ہے سن لو اگر کوئی حلالی ہو تو وہ سیدہ کے نام پہ جان قربان کرتا ہے، اگر کوئی حلالی ہو تو سیدہ کا نام سن کے اس کے چہرہ کھل جاتا ہے۔ حلالی کی پہچان ہے کہ اہل بیت پر جان دیتا ہے، اور حرامی کی پہچان ہے کہ اہل بیت سے ایک مرتبہ 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، صحابہ سرکار کو تلاش کر رہے ہیں، سرکار کو تلاش کر رہے ہیں، پر سرکار مل نہیں رہے، لیکن سرکار کے جسم عطر سے پھوٹتی ہوئی خوشبو کا پیچھا کرتے کرتے صحابہ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں، ایک غار سجدہ، ایک پہاڑی پر غار سجدہ میں پہنچتے ہیں۔ غار سجدہ میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سرکار سجدے میں ہے، سرکار سجدے میں ہے، سرکار کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی لڑی ہوئی ہے، سرکار کے چہرے مبارک کے گرد جو ریت ہے وہ سرکار کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، وہ سرکار کے آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ 3 دن سے سرکار اس غار میں ہے، 3 دن سے نہ سرکار نے کچھ تناول فرمایا، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، 3 راتیں گزر گئی، غار میں آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب عذاب سے منسلک آیات نازل ہوئی تھی تو سرکار غار میں تشریف لے گئے، 3 دن گزر گئے، 3 راتیں گزر گئی، سرکار رو کے رب کریم سے بس یہ قرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ عذاب میری امت کو نہ دینا، یہ عذاب میری امت کو نہ دینا، یہ عذاب بہت سخت ہے، اس سے میری امت کو بچا لینا۔ صحابہ نے جب سرکار کو بہت عرض کی کہ سرکار تشریف لے آئے، سرکار نہ آئے، جب سرکار کسی کی نہ سن رہے تھے تو صحابہ جانتے تھے کہ سرکار کو منانا ہو تو کون سا ذریعہ ہے، کون سی ایسی ہستی ہے جس کا کہا سرکار کبھی ٹالتے نہیں ہیں، کون سی ایسی ہستی ہے جس کی سفارش سرکار کبھی ٹالتے نہیں ہیں۔ سیدہ تک بات پہنچائی گئی، سیدہ کائنات غار میں تشریف لے کے جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیے، میں آپ کے رب سے عرض کروں گی کہ آپ کی امت کو معاف کر دے۔ سننا رسول اللہ کے غلام
اولادوں سننا یہ کتنے قریبوں کی نسل ہے، سننا یہ کن قریبوں کا خاندان ہے، سننا یہ کتنا قریب پرور خاندان ہے، سننا یہ کتنا شفیق خاندان ہے۔ سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں رب سے عرض کروں گی کہ وہ آپ کی امت کو بخش دے، اگر تب بھی رب نے نہ سنا تو وہ چادر جو میرے سر سے کبھی نہیں اتری وہ میں اتار کے آپ کے رب کے آگے بچھا دوں گی، وہ چادر اتار کے آپ کے رب کے آگے بچھا دوں گی اور عرض کروں گی یا اللہ میرے بابا کی امت کو یہ عذاب نہ دینا۔ ابھی یہ عرض ہی کی سیدہ نے کہ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرما ہے کہ سیدہ کی چادر نہ اترے، میں آپ کی امت کو اس عذاب سے بچا، میں آپ کی امت کو اس عذاب سے بچا لوں گا۔ میں کھڑے ہوئے ادب سے کھڑے ہوئے، نظروں کو جھکا لو، نظروں کو جھکا لو۔ سب کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اتنے طرف کے سامان میدان محشر میں کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ پتہ چلے گا سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر، پھر سرکار کی شہزادی کی سواری کیا آ رہی ہوگی؟ بارات آ رہی ہوگی، 70,000 حوریں آگے، 70,000 حوریں پیچھے، 70,000 حوریں دائیں، 70,000 حوریں بائیں، بیچ میں سیدہ کی سواری آ رہی ہوگی، بیچ میں سیدہ کی سواری آ رہی ہوگی۔ اور ہر نبی سواری سے جب جنت میں جائے گا تو اپنی سواری پر جائے گا۔ سرکار نے براق سے وعدہ فرمایا تو سرکار کی سواری پہ کون جنت میں جائے گا؟ نبی کی جگہ پہ کون بیٹھے گا قیامت کے دن؟ ہر نبی اپنی سواری پہ جائے گا، سرکار نے براق سے وعدہ فرمایا سرکار کی سواری پر سیدہ کائنات، جو سیدہ کے ٹکڑے کھانے والا ہو، جو سیدہ کے در پہ پلنے والا ہو، سرکار اس کو اپنی شانوں کے مطابق نہ پوچھو کچھ کہ کیا کچھ دے دیا ہے دینے والے نے، بڑا ہو لاکھ کوئی ہم کسی کو کیا سمجھتے ہیں۔ تخت شاہی کو وہ ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے، بستر لگا ہے جس کا سرکار کی گلی۔ اب ہمیں نظر آتا ہے کہ سیدہ کی سواری آئے گی، سیدہ کی سواری آئے گی، اتنی شانوں کے ساتھ سیدہ آئے گی، لیکن کیا کرے گی؟ اتنی شانوں والی سیدہ اس دن تجھے اور مجھے نہیں بھولے گی، اتنی شانوں والی سیدہ تجھے اور مجھے اس دن نہیں بھولے گی۔ سیدہ کائنات اپنی جب اتنی شانوں کے ساتھ وہاں پر تشریف لائیں گی، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے ارے آج اگر تمہارے بچے تمہارے آگے روئے تو تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، تمہیں بے چینی ہو جاتی ہے کہ ارے میری اولاد کی آنکھ میں آنسو، سو سرکار موجود ہوں گے، سرکار موجود ہوں گے، سرکار کے جگر کا ٹکڑا سیدہ کائنات رب کریم کی آگے زاروں کا تار رونا شروع کر دے گی، عرض کریں گے یا اللہ میں نے دنیا میں سارا خاندان تیرے دین کی خاطر قربان کیا، سارا خاندان تیرے دین کی خاطر قربان کیا، یا اللہ تیری خاطر میں نے اپنا بیٹا حسین قربان کیا، بچے قربان کیے، امام علی مقام کے شہزادے قربان کیے، یا اللہ میرا بڑا نازوں والا شہزادہ، میرا بڑا نازوں اور پیاروں سے پالا ہوا شہزادہ، میں نے خاک پہ اس کا خون بہانے کی اجازت دی تھی، کس کے لیے؟ تیرے لیے، میں نے اپنے سارے خاندان کا خون ریت پر بہا دیا، کس کے لیے؟ یا اللہ تیرے لیے، یا اللہ تیرے لیے، لیکن اس کا بدلہ نہ مانگا، کوئی بدلہ نہ مانگا، لیکن آج میدان محشر میں فاطمہ اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لے لے کے کھڑی ہے، بچوں کے قتل کا بدلہ لے لے کھڑی ہے۔ ارے نبی کے دیوانوں سنو کتنے قریبوں کا خاندان ہے، صرف ہم محبت نہیں کرتے، سنو وہ تیرے اور میرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سیدہ عرض کرے گی یا اللہ سارا خاندان قربان کیا، دنیا میں صلہ نہ مانگا، آج فاطمہ بچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے کھڑی ہے، اور بدلہ کیا مانگتی ہے؟ اگر آج تو میرے بابا کی امت کو بخش دے گا تو میرے بچوں کے قتل کا بدلہ۔ بہت عرصہ
ڈھونڈتا رہا کہ مجھے کوئی ایسا شعر مل جائے یا جملہ مل جائے کہ جس سے میں سیدہ کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتا، لیکن مجھے نہ ملا، لیکن مل گیا مجھے حضرت نصیر الدین کا ایک شعر مل گیا جس سے میری سیدہ سے عقیدت کا اظہار ہوتا، اور کسی ظاہر خوش کو بھی یہ شعر لگے گا لیکن کسی اور انداز میں لگے گا، لیکن مجھے یہ شعر لگا تو میرا اندر یہی شعر تھا، مجھے لگا قبلہ نے اپنے مزاج میں لکھا لیکن مجھے لگا آپ کو بھی یہی لگے گا، مجھے لگا کہ میرا مزاج اندر سے دیکھ کے حضرت نے یہ شعر کہ ملے اجازت شریعت سے اگر مجھے اس کی تو آپ کا در ہو میری سجدہ یا زہرا، تو آپ کا در ہو میری سجدہ یا زہرا۔